السلام علیکم ناظرین، میں اوپتی عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدے کے حوالے سے کہ یہ معاہدہ کس وجہ سے معطل ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید لڑائی اور کشیدگی چل رہی تھی۔ اسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پہلے قطر میں بات چیت ہوئی، پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے ترک کے شہر استنبول میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات گزشتہ کئی مہینوں سے انتہائی نیچے سطح پر تھی، اس کی بنیادی وجہ سرحد پار سے ہونے والے دہشت گرد حملے اور اس کی جواب میں پاکستانی فوج کی جوابی کارروائیاں تھی۔ سرحد پر مسلح جھڑپیں ہوئی اور تجارتی گزرگاہوں کی جو بندش نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا تھا۔ اسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی ثالثی میں پہلے دوحہ میں ابتدائی بات چیت ہوئی، جس میں پوری طور پر جنگ بندی کا ایک عارضی معاہدہ ہوا۔ اس عارضی کامیابی کے بعد اسی مسئلے کا طویل حل کرنے کے لیے ترک شہر استنبول کو دوسری دور کا مذاکرات کے لیے منتخب کیا گیا، اور جہاں پہ دونوں ممالکوں کے اہم سیکورٹی اور سفارتی وفد نے ملاقاتیں کی ہوئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گرد گروپ تحریک طالبان پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت اور فوج کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب تک افغان کی سرزمین سے ہونے والے دہشت گردی کا مستقل خاتمہ نہیں ہوتا تو دو طرفہ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان حکومت لکھ کر دے، پکے وعدے کرے کہ وہ ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرے گی اور انہیں پاکستان کے حوالے کرے گی، اور سرحد کی جو نگرانی ہے وہ ایک ٹھوس مشترکہ میکینزم بنائے گی تاکہ یقینی ہو سکے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 دن کی لمبی بات چیت کے باوجود حتمی تحریری اور باضابطہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ فریقین کئی اہم نکات پر اپنے اختلافات ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سفارتی کوششیں معطل کا شکار ہو گئی ہے اور دونوں ملکوں کی وفد بغیر کسی مشترکہ فیصلے کے ربط کی استنبول سے واپس لوٹ گئے۔ وجہ کیا بنی؟ آسان سچ ہے، پاکستان نے واضح کیا کہ وہ خاص زبانی یا یقین دہانی کافی نہیں ہے، بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ابھی کارروائی اور پوری کارروائی کی جائے، اور کارروائی کی ایک قابل تصدیق ضمانت دی جائے کہ آئندہ حملوں کے خطروں کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ پاکستان اس معاملے پر سختی سے اپنی مفادات کو تحفظ کے لیے ڈٹا رہا۔ افغانستان وفد نے اس بات کو تو دہرایا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ واضح اور تحریری کارروائی کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ انہیں پاکستان حوالہ کرنا یا ان کی نگرانی میں ذمہ داری لینے سے بچتے رہے۔ طالبان کی قیادت نے مجبوریہ یا تحریک طالبان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سخت فیصلے کرنے سے گریز کیا۔ خلاصہ بات چیت تو ہوئی، لیکن دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر پائے۔ پاکستان کو طالبان کی زبانی عہدے پر اعتبار نہیں رہا۔ طالبان نے پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے گریز کیا اور انہیں اسی طرح ملاقات بغیر کسی فیصلے کو ختم ہو گئی۔ آگے کیا ہوگا؟ دونوں ملکوں میں امن کا مسئلہ ابھی بھی وہی کی وہی ہے۔ سرحد پر کشیدگی اور سرحد سے پار ہونے والے حملوں کا خطرہ برقرار ہے۔ جب تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر کوئی جمع اور تحریری معاہدہ نہیں ہوتا، اس وقت تک دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اور تجارتی کشیدگی کبھی بھی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو نیا معاہدہ ہونے تک یہ صورتحال غیر یقینی اور حساس رہے گی، اور تمام تر امیدیں مذاکرات کا آئندہ دور پر ٹکی رہے گی، جن میں شاید ترکی اور قطر اپنا ثالثی کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، جیسے پاکستان کی صورتحال ہے، قبائل میں جس قسم سے طالبان بڑھتے جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی اس وقت 50 یا 40 ہزار تک لوگ تحریک طالبان کے موجود ہیں جو مختلف علاقوں میں فوج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تو مجھے ایسے خدشہ ہے کہ وہ پاکستان کے بہت سارے قبائلی علاقے اپنے قبضے میں لے لے گا، اور یہ پاکستان کے لیے پھر ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت کی کیا رد عمل ہے اور آگے کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں کہ میرے ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔